بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم باقاعدہ طور پر قانون شہادت آرڈیننس 1982-84 جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں۔ اس قانون شہادت آرڈیننس 1984 کا جو آرٹیکل 3 ہے وہ کمپیٹنسی آف وٹنس کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ کون کون سے وٹنس جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک تو یہ آرٹیکل 3 یہ وہ ہے ریلیونٹ ہے اور ایویڈنس سے متعلق کہ کون کون سے جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے، اور آرٹیکل جو ہے وہ 17 جو ہے گو سائڈ بائی سائڈ۔ اس آرٹیکل کے ساتھ جو ہے آرٹیکل 17 بھی اس کے ساتھ گو سائڈ بائی سائڈ۔ آرٹیکل 17 میں صرف نمبر وٹنسز کے بارے میں بتانا ہے کہ کتنے نمبر آف وٹنسز بائی لا جو ہے وہ درکار ہے، کتنے وٹنسز کی ضرورت پڑتی ہے ابھی فیوچر اوبلیگیشن کے لیے، جیسے کہ 2 وٹنس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح مختلف معاملات ہوتے ہیں کہ اس میں کتنی وٹنسز کی ضرورت پڑتی ہے۔ جبکہ آرٹیکل 3 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوالیفیکیشن اینڈ کمپیٹنس آف وٹنس، کہ وٹنس کی جو کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں سمپل سے یہ بتاتے ہیں کہ آل پرسنز آر کمپیٹنٹ ٹو ڈسپوز انلیس ان ڈسکریشن آف کورٹ دے آر پریونٹڈ فرام انڈرسٹینڈنگ کوسچن اور فیکٹ ٹو گیو ریشنل آنسر ٹو دیس کوسچن۔ یعنی تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی بار کوئی ریسٹرکشن کورٹ کی طرف سے لگائی گئی ہو، کوئی شخص ہو اس نے ایک جھوٹی گواہی دی ہو، تو اس کے بعد کورٹ کی طرف سے ان پر ریسٹرکشن ہو کہ وہ گواہی نہیں دے سکتا، تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے کمپیٹنٹ ہے کہ وہ وٹنس دے سکیں۔ لیکن اس کی ایک وہ بتایا اصول یہ بتایا ہے کہ اگر ان سے کوئی سوال پوچھا جائے اور وہ اس قابل ہو کہ وہ ریشنل آنسر دے سکے، یہ بچے کے لیے ہے۔ اب بچہ اگر جو ہے وہ ایج آف پیوبرٹی ان کو حاصل نہیں ہے، لیکن اس صورتحال میں بھی اگر جو ہے وہ اس سے کوئی سوال جج پوچھتا ہے اور وہ اس کا ریشنل آنسر دیتا ہے، تو دیٹ وٹنس از کمپیٹنٹ وٹنس۔ تو یہ ایک کمپیٹنس وٹنس ہے۔ باقی جو ہے آرٹیکل 17 جو ہے کے ساتھ چلتا ہے، اس میں نمبر آف وٹنسز کے بارے میں ذکر ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہیں وہ بچے ہیں یا کوئی انسین پرسن ہے یا کوئی دوسرا بندہ ہے جس کو فورجری کی وجہ سے ریسٹرکشن ہے، لیکن اگر کورٹ پہ اجازت دے تو وہ پھر وہ وٹنس دے سکتا ہے۔